اور شروع میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو گمان بھی مت سمجھو، گمان بھی نہ کرو، دل میں خیال بھی نہ آئے کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ۔ اور جگہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں رب کائنات شہیدوں کو رزق بھی عطا کرتا ہوں اور رزق بھی کھاتے ہیں۔ کھانے کے بعد جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، کہ اے شہیدوں میری جنت کے اندر کسی چیز کی کمی ہے تو بتلاؤ۔ وہ کہتے ہیں مالک جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں، جب رزق کھا کر میں اللہ رب العزت سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ رب کائنات میرے باپ کا کیا حال ہے، رب کائنات میرے بیٹے کا کیا حال ہے، رب کائنات میرے بھائی کا کیا حال ہے، میرے رشتے داروں کا کیا حال ہے، وہ دین پہ عمل کر رہے ہیں یا اسی طرح گھوم رہے ہیں۔ یہ اگر رب کائنات فرماتے ہیں دین پہ عمل کر رہے ہیں تو وہ شہید خوش ہوتا ہے کہ میرا جانے کے بعد صلی اللہ اس کے رسول کے دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ یہ اگر وہ نہیں کرتے تو وہ غمزدہ پریشان ہوتے ہیں کہ جس حال میں وہ چھوڑ کر آیا تھا اسی طرح دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو مردہ بھی گمان نہ کرو، اور یہ پتہ چلے کہ اللہ کے راستے میں شہید کون ہوا ہے۔ آج کل دور کے اندر یعنی جو بھی مرتا ہے کہتے ہیں کہ یہ شہید ہے، خاص کر وہ لوگ جو امیر اور پیسے والے یا عہدیدار ہیں، اگر غریب شہادت کی موت بھی مر جائے تو نہیں کہتے کہ یہ شہید ہے۔ اگر امیر یا پیسے والا یا عہدے والا حرام کی موت مرنے کے لیے یہ شہید ہو گیا ہے، تجھے شہادت کا زبان سے کہتا نا یہ تو موت نہیں لینی پڑتی، بات ہی کہتے ہیں کہ یہ شہید۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ شہید میں اللہ کی دربار میں پیش کیا جائے گا۔ ایک سخی سخاوت کرنے والا قیامت والے دن میں اللہ کی دربار میں آئے گا، ایک عالم منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو واضح نصیحت سنانے والا یا ایسی جگہ پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت سنانے والا قرآن کا قاری اللہ کی دربار میں یہ تینوں شخص پیش کیے جائیں گے۔ جب اللہ کی دربار میں آئے گا عالم دین منبر پر بیٹھ کر واضح نصیحت کرنے والا، لوگوں کو اچھائی کی باتیں بتانے والا، برائی سے منع کرنے والا، نیکی کی طرف لے آنے والا، رب کائنات کے دربار میں جب آئے گا رب کائنات فرمائے گا کہ میں نے تمہیں علم بھی عطا کیا تھا اور سب چیز تیرے پاس ہی بتا کی زندگی اور میرے علم کو کس طرح تم نے دنیا کے اندر پھیلایا۔ وہ عرض کرے گا مولا تیری رضا کے لیے دین کو پھیلایا، تیری رضا کے لیے لوگوں کو میں نے واضح نصیحت کی، تیری رضا کے لیے میں نے سب کچھ کہا۔ رب کائنات فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے کہتا تھا کہ دنیا کے اندر میرا نام بلند ہو جائے، میرا نام بڑھ جائے، لوگ میرے نام سے پکارے اور میرے نام کی پکار ہو کے فلاں عالم جو ہے اتنی بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، ان کی بڑی اچھی آواز ہے، لوگ میرے چرچے کریں، میرا نام بن جائے۔ میں اللہ کی رضا کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا۔ رب کائنات فرمائے گا اس عالم کو جہنم میں لے جاؤ، اس کی عبادت کی ہوئی بیکار، اس کی واضح نصیحت بیکار، اس کی سب چیز کیا ہو بیکار۔ پھر کیا ہے جو اللہ کی رضا اگر اس کے دل کے اندر ہے تو پھر ہر ذرے ذرے کا ثواب ملے گا۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ جہنم کا ایندھن ہی بنے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ علماء شرهم
ملیں گے ان کے اندر ڈالے جائیں گے۔ آج کل دنیا کے اندر دیکھو، جس کے پاس جاؤ ہر عالم اپنی شہرت کے چکر میں، پیسے کے چکر میں ہے، اپنی نمبرداری کے چکر میں ہے کہ میرا نام بلند ہو جائے، کہ اگر کوئی اللہ والا آ جائے وہ اپنے آپ کو بلند نہ کرے تو اس کو بھی بیکار سمجھتے ہیں کسی کام کرے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ ایسے عالم کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جائیں گے کہ تیرا علم اور سب چیز بیکار ہے کسی کام کا۔